الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والتسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، اس کا احسان، اس کا فضل کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی مختصر سی آیت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پڑھی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے، قرآن و حدیث کے مطابق بات کہنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث جو میں نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس حدیث کے اندر تین باتوں کی وصیت فرمائی، تین باتوں کی نصیحت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم دنیا کے اندر جہاں کہیں پر رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اتق اللہ حیثما کنت، تم جس جگہ پر ہو، جہاں کہیں پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ میرے بھائی یہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے انسان صحیح معنوں میں مسلمان بن سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ صفت موجود نہ ہو، ڈر اور خوف نہ ہو، تو پھر وہ انسان جو چاہے کرے اور جو چاہے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم دنیا کے اندر جہاں کہیں پر بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، قرآن میں کئی جگہ آیا ہے اتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزاریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانیں گے، قرآن کی احادیث کی نہیں مانیں گے، تو پھر ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو ماننے والا ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے، اللہ کی مانے، اللہ کے رسول کی مانے، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کو کرے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان تمام چیزوں سے رک جائے۔ مسلمان اس کا نام، مسلمان ماننے کا نام ہے،
مسلمان ماننے کا نام ہے کہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی مان لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک نصیحت فرمائی، اتق اللہ حیثما کنت، ہم جہاں کہیں پر بھی رہے، دنیا کے کسی کونے میں رہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ اس لیے کہ میرے بھائی، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ہم اللہ کی نظروں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل ہو جائے، ایسی دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ ہمارا اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، ہم جو کرتے ہیں ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہوں۔ یہ جو اللہ کا ڈر ہے، اتقوا اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، جب ہمارے اور آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان ذرا غور کرے کہ آج ہم گناہوں سے کیوں نہیں بچتے؟ آج ہمارا معاشرہ گناہوں سے کیوں نہیں بچ پاتا ہے؟ آج ہمارا گھر میں رہنے والے افراد، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، آج گناہوں سے کیوں نہیں بچ رہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر نکل گیا۔ جب انسان کے دل سے کسی چیز کا خوف نکل جاتا ہے، کسی چیز کا ڈر نکل جاتا ہے، پھر انسان جو چاہے کرتا ہے۔ ایک انسان اسے گناہ کرنے کا پورا موقع دیا گیا، وہ انسان گناہ کر سکتا ہے، موقع موجود ہے، لیکن وہ آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، چاروں طرف دیکھتا ہے، جھانکتا ہے۔ اگر کوئی بھی وہاں پر موجود ہو، حتیٰ کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی موجود ہوتا ہے تو وہ انسان گناہ کرنے سے رک جاتا ہے کہ یہ بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، میری رسوائی ہو جائے گی، اس لیے وہ گناہ نہیں کرتا، گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے، گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو ہم اور آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اور آپ کو حکم دیا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم بچو ظاہری گناہوں سے بھی اور تم بچو باطنی گناہوں سے بھی، ان گناہوں سے جو تم کھلا کرتے ہو ان گناہوں سے بھی بچو، اور جو تم بالکل چھپ کر کرتے ہو تم ان گناہوں سے بھی بچو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تمام طریقے کے گناہ جو ظاہری طور پر عام طور پر ہم اور آپ ظاہری میں تو بچ جاتے ہیں، مجمع میں ہم اور آپ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن ہماری تنہائی ہمیں کو معلوم ہے۔ ہر انسان کی تنہائی اسی انسان کو معلوم ہے کہ ہماری تنہائی کیسی ہوتی ہے۔ ہم جب بالکل تنہا ہوتے ہیں، جب ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم نہ جانے کتنے سارے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ آج تو گناہوں کا دور ہو رہا ہے، ہر انسان اپنے ہاتھ میں گناہ لیے پھر رہا ہے۔ بڑے بڑے موبائل انسان کے ہاتھ میں آ گئے، انٹرنیٹ فری ہے، بالکل محتاط ہے، اور انسان تنہائی میں جب چلا جاتا ہے اور وہ کمرے میں بند ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری امی بھی سو گئی، میرے ابو بھی سو گئے، ساری دنیا سو گئی، پھر وہ انسان اس موبائل میں گھستا ہے، نیٹ کھولتا ہے، اور وہ گھستے گناہوں کی دلدل میں چلا جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کر کیا۔ میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہم جس وقت گناہ کر رہے ہیں ہمارا اللہ ہمیں اسی وقت ہماری پکڑ کر، اس بات پر ہمارا اللہ قادر ہے، لیکن ہمارا اللہ ہمیں مہلت دیتا ہے، ہمارا اللہ ہمیں مہلت دیتا ہے کہ میرا بندہ ہے، چلو ہو سکتا ہے گناہ چھوڑ، ہو سکتا ہے معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے میرے سامنے گر گرا لے، ہو سکتا ہے مجھ سے معافی مانگ لے۔ اللہ انتظار کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پہلی نصیحت فرمائی، اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم جہاں کہیں پر بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے
ڈرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ مسلمان، ہم ذرا صحابہ کی زندگی کو دیکھیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کتنا تھا، اندازہ لگائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی تھی۔ عثمان جنتی ہے، دنیا کے اندر بشارت مل رہی ہے، اور بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مل رہی ہے۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، وہ وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی عثمان کو، عثمان غنی یہ جنتی ہے، دنیا کے اندر بشارت ملی ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حال کیا ہے؟ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبرستان تشریف لے جاتے ہیں، کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی۔ کیوں رو رہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ؟ کیا ضرورت پڑی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ؟ عثمان غنی تو جنتی تھے اور نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے جنت کی بشارت مل چکی تھی، لیکن اس کے باوجود عثمان غنی رضی اللہ عنہ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، قبر سے رو رہے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قبرستان میں بھی جاتے ہیں تو ہنس رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹھے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل گئے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم اور آپ اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اور یہ سوچا کریں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم جب کبھی کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ حضرت پیر صاحب نے اپنے خطبات میں کچھ چیزیں جمع کی۔ حضرت نے لکھا ایک جگہ پر کہ انسان کچھ چیزوں کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، اس میں مثال دی ہے، حضرت نے مثالیں دی ہیں کہ انسان جو گناہ کرتا ہے تو انسان کے گناہ کرنے کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ بھئی ہمارا کبھی تو گناہ کرتے ہیں جب ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو ہم گناہ کرنے لگتے ہیں۔ تو انسان کے گناہ کرنے کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، وہ گناہ کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا جواب دیا، ان ربک لبالمرصاد، میرے بندے تو جو یہ سمجھ رہا ہے نا کہ تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تجھے کسی نے دیکھا نہیں، یہ تیری بھول ہے، تو بھول بھلیوں میں گم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ایک ذات ایسی ہے جو اللہ کی ذات ہے، اس ذات کی نظروں سے ایک لمحے کے وقت بھی تو اوجھل جاتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری گھاٹ میں لگا ہوا ہے، تجھے بہت گہری نظر سے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں؟ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بعض مرتبہ انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں گناہ کروں گا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ آج ہم اور آپ گناہ کرنے کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں نا آج کے نوجوان؟ آج کا جو نوجوان ہے وہ گناہ کرنے کو ہنر سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایسا ہنر ہے کہ میں گناہ کروں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے، یہ ہنر سمجھ لیا ہے ہم نے آپ نے۔ حالانکہ ہم اور آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ ہنر نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر ہم اپنے آپ کے لیے جہنم کے ایندھن کو اکٹھا کر رہے ہیں، ہم جہنم میں جانے کی خود کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم
اندر جواب دیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میرے بندے تو جو یہ سمجھ رہا ہے کہ تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، یعلم خائنۃ الاعین، اے انسان میں تیری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہوں، وما تخفی الصدور، اور جو تیرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے میں اس سے بھی واقف ہوں۔ ہمارا اللہ ہم جو نظروں سے ہم جو بد نظری کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو شہوت سے کسی غیر محرم کو گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ مرد ہو، ہر ایک کے لیے ہے۔ آج ہم اور آپ اس گناہ میں ملوث ہو چکے ہیں اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ بے دھڑلے سے ہمارے نوجوان یا ہماری مائیں بہنیں بچیاں ہماری بیٹیاں بے دھڑلے سے اس گناہ میں ملوث ہیں اور اس گناہ کو گناہ تصور نہیں کرتی، وہ کسی غیر محرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نوجوان شہوت کی نگاہ سے کسی غیر محرم کو گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا۔ میرے بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے ہم اور آپ جو کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں کسی کو شہوت کی نگاہ سے گھور کر دیکھوں گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ میری ماں کو پتہ چلے گا، نہ میرے باپ کو پتہ چلے گا، نہ میرے معاشرے والے اور میری گلی والوں کو پتہ چلے گا، اور انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جواب دیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میرے بندے میں تیری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہوں، اور جو تیرے دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے میں اس بات سے بھی واقف ہوں۔ وما تخفی الصدور، تیرے دلوں کے بھید سے بھی واقف ہوں، تیرے دل میں چل کیا رہا ہے، تو سوچ کیا رہا ہے، تو کرنے والا کیا ہے، ہمارا اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ پھر ہم یہ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ ایک اللہ کی ذات ہے جسے پتہ چلتا ہے۔ پھر بعض مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ بہت سارے نوجوان ہیں، ہم میں سے بہت سارے نوجوان ہیں کہ جب ان کے ماں باپ سو جاتے ہیں وہ تنہائی میں اپنے بیڈ روم میں جاتا ہے، الگ جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب تو کوئی بھی نہیں ہے، سب سو گئے گھر والے، اب تو میں اکیلا ہوں۔ وہ اپنا موبائل نکالتا ہے اور اس موبائل میں جیسا میں نے پہلے بتایا تھا وہ موبائل میں انٹرنیٹ کی دنیا کو آباد کرتا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا کو کھولتا ہے، کھولتے کھولتے فحش ویڈیو دیکھتا ہے، گندی فلمیں دیکھتا ہے اور ناچ گانے اور جانے کیا کیا کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو تنہا ہوں۔ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جواب دیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ میں بھی وہاں ہوتا ہوں، جہاں تم 3 ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں، جہاں تم 4 ہوتے ہو 5واں میں ہوتا ہوں۔ یہ انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ انسان وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے؟ وہ اکیلا نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، تم جہاں کہیں پر بھی ہو، کہیں پر بھی تم تنہا نہیں ہوتے، تم اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ پھر انسان کے گناہ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرتے 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 ڈھیٹ بن جاتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرا کون کیا بگاڑے گا، میں نے فلاں بھی گناہ کیا، وہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، میں نے فلاں کو دھوکہ دیا، میں نے فلاں کی چوری کی، میں نے یہ کیا، بہت سارے گناہ۔ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اخذہ علیم شدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے اور بہت زیادہ دردناک ہے۔ اللہ کی پکڑ سخت بھی ہے اور اللہ کی پکڑ دردناک بھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو ایسی پکڑ کرتا ہے، ایسی پکڑ کرتا ہے کہ پوری دنیا والے مل کر بھی اگر کسی کو بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتے۔ ان اخذہ علیم شدید، ایسی پکڑ کرتا ہے کأنہ اعجاز نخل خاویہ، ایسی پکڑ کرتا ہے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کی بارش کرتا ہے۔ یہ اور دوسری صورتیں ہوتی ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر عذاب ڈالتا ہے۔
اس لیے میرے بھائی ہم کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ گناہ کرتے وقت یہ ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جو چاہوں کروں. نہیں، ہمارا اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرتے رہیں. یہ ڈر، یہ خوف ہمیں بہت ساری گناہوں سے بچا دے گا. بہت سارے گناہوں سے ہم اور آپ بچ جائیں گے جب ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام، صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین، تبع تابعین، پوری جماعت آپ لے لیجئے، ہر ایک کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا، اور وہ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرتے رہتے تھے. اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس گناہ کی تلافی کی صورتیں اور شکلیں سوچتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ گناہ، جو گناہ ہوا ہے، اس کا خاتمہ دنیا کے اندر ہو جائے. اگر کسی سے کوئی گناہ ہوا تو فوراً وہ صحابی گھبرا جاتا اور وہ ڈر جاتے تھے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، کسی طریقے سے اس گناہ کا خاتمہ ہو جائے، یہ گناہ جو میں نے کیا ہے دنیا کے اندر ہی مجھے سزا مل جائے، تاکہ میں کل قیامت کے میدان میں آخرت کی پکڑ سے بچ جاؤں، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں. ایک صحابیہ ہے حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہ، ان سے ایک گناہ کا صدور ہو گیا، ایک گناہ کر بیٹھے، اور اس گناہ کا پتہ صرف یا تو حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہ جو صحابیہ ہیں ان کو ہے، یا جس کے ساتھ گناہ ہوا ہے اس کو ہے. ان دو کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوا، ان دو کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوا. حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں، اور حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہ نبی سے درخواست کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ کا صدور ہو گیا ہے، میں گناہ کر بیٹھے تھے. چنانچہ آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قانون ہے، جو حد ہے، وہ حد جاری فرما دیجئے تاکہ دنیا کے اندر ہی تیرا معاملہ ختم ہو جائے، کل قیامت کے میدان میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ، دنیا کے اندر ہی میرا معاملہ صاف ہو جائے. اس لیے مجھ پر حد جاری فرما دیجئے، جو اسلام کا قانون ہے اس گناہ کا وہ سزا مجھے دے دیجئے دنیا کے اندر. اللہ کے نبی علیہ السلام اس عورت سے چہرہ پھیر لیتے ہیں. پھر وہ صحابیہ دوسری طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ یہی سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور میرے اوپر حد جاری کر دیجئے، مجھے گناہوں سے پاک و صاف فرما دیجئے. پھر وہ صحابیہ اپنا گناہ بیان کرتی ہے کہ یا رسول اللہ ایک گناہ ہوا ہے اور وہ گناہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، یعنی میں زنا کر بیٹھے ہوں اور اس زنا سے میرے پیٹ میں حمل ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اس صحابیہ سے، اس عورت سے، حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہ جن کا نام ہے، ان سے کہتے کہ جاؤ تم اپنے ابھی گھر چلی جاؤ، اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں ابھی بچہ ہے، اس لیے ابھی جو اسلامی قانون ہے، جو اسلامی حد ہے، وہ تم پر ابھی جاری نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ گناہ تم نے کیا ہے، تو جب تم نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا تمہارے بچے کو نہیں دی جا سکتی، اس لیے تم ابھی اپنے گھر چلی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا. یہ صحابیہ اپنے گھر چلی گئی، 9 مہینے انتظار کر رہی ہے. جب بچہ پیدا ہوا پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتی ہے، یا رسول اللہ یہ بچہ ہے، یہ پیدا ہو چکا ہے، یا رسول اللہ اب مجھے گناہوں سے پاک و صاف کر دیجئے، جو اسلامی قانون ہے، جو حد ہے وہ میرے اوپر جاری کر دیجئے تاکہ دنیا کے اندر میرا معاملہ صاف ہو جائے، کل قیامت کے میدان میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے، ابھی یہ بچہ ہے، جاؤ اسے ابھی دودھ پلاؤ، ابھی اسے دودھ پلاؤ، جب یہ کچھ کھانے لگے دودھ چھوڑ دے تو پھر بعد میں آنا. یہ صحابیہ پھر اپنے گھر لوٹ جاتی ہے اور 2 سال تک اپنے گھر رہتی ہے.
جو مدت رضاعت ہے، دودھ پلانے کا زمانہ 2 سال کا ہے، جب 2 سال دودھ پلا دیتی ہے اس بچے کا دودھ چھڑ جاتا ہے، چھڑا دیتی ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ صحابیہ پھر دوبارہ یا رسول اللہ اب اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اب یہ بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے، اب یہ ماں کا دودھ نہیں پیتا، اب یہ میرا محتاج نہیں ہے، اب یہ کچھ کھانے لگا ہے اور دودھ باہر کا پینے لگا ہے، کچھ کھانا روٹی کھا رہا ہے، اور یا رسول اللہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ہے، ایک نوالا بھی ہے، اس لیے اب اس کو میری ضرورت نہیں ہے، اب مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں اب اس پر حد جاری ہوگی، اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی زنا کر بیٹھے اور وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اسے شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اسے کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کر ایسے زانی کو اور ایسی زانیہ کو پتھر مار مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہ اسلام کا قانون ہے تاکہ کسی کی ہمت نہ ہو سکے کہ وہ کسی دوسرے کی بہن اور بیٹے کی طرف نظر بھر کرے۔ یہ اسلام کا قانون بنایا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قانون اگرچہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ قانون سخت ہے، لیکن یہ قانون سخت نہیں ہے، بلکہ یہ قانون دوسری عورتوں کی حفاظت کے لیے ہے، تاکہ ہمارے گھر کی عورتوں کی حفاظت ہو جائے۔ یہ قانون اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اور جو اسلامی قانون کے مطابق جو حد جاری ہونا تھا وہ حد جاری ہوا۔ اب سنیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں کچھ خیال آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک بات آئی ہے، ایک خیال آیا ہے، کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خاموش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، رک جاؤ، کچھ مت کہو، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم